میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار حسن نیت پر ہے۔ ہمیں اچھی نیت اور خلوص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے بڑے سے بڑا عمل بھی کر دیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ساری رات چور بھی جاگتا ہے اور چوکی دار بھی جاگتا ہے، لیکن نیت کا فرق ہے، تو چور کے لیے گناہ ہے اور چوکی دار کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ نیت کا کانٹا بدل گیا، دونوں کا عمل ایک جیسا ہے لیکن نیت مختلف ہے، تو ایک کو اجر ملے گا اور ایک کو گناہ ملے گا۔ اس لیے نیت اچھی ہونی چاہیے، اور نیت بھی اچھی ہو اور عمل بھی اچھا ہو۔ بعض اوقات بندے کی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا عمل جو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ میں چوری اس لیے کروں گا تاکہ میں غریبوں، مسکینوں، بیوگان کی خدمت کروں گا۔ اب نیت تو اچھی ہے لیکن جو اس کے لیے عمل کر رہا ہے وہ چوری کر رہا ہے، تو عمل درست نہیں ہے۔ تو عمل بھی درست ہو اور نیت بھی درست ہو تو یہ قابل قبول ہے۔ اور بعض اوقات صرف نیت اچھی بندہ کر لے، نیت اچھی کر لے تو اس کا ثواب مل جائے گا۔ کل قیامت والے دن ایک شخص کا نامہ اعمال کھلے گا، اس میں حج لکھے ہوں گے، عمرے لکھے ہوں گے، تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو حج عمرے نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا، ہم نے تیری اس تڑپ کو دیکھ کے تیرے نامہ اعمال میں حج اور عمرے لکھ دیے ہیں۔ تو حج اور عمرے وہ صرف نیت کی، اخلاص کی بدولت وہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ اعمال کریں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت والے دن ایک شہید کو اور ایک سخی کو اور ایک قاری کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قاری سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے آواز دی تھی، تجھے علم دیا تھا، تو اس کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے ساری عمر تیرے بندوں تک تیرا دین اور تیرا پیغام پہنچایا، تیرا قرآن پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تو نے تو سارا کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں واہ واہ کتنی شہرت کا حامل ہے، تیری واہ بلے ہو، تیری شہرت ہو، ہٹو بچوں کا شور ہو، تو اس لیے سارا کچھ کرتا رہا، تو دنیا کے اندر سب کچھ ہو گیا، اب تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیرا مال تیرے بندوں پہ لگایا اور بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو نے جو مال خرچ کیا وہ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا سخی بندہ ہے، اس نے فلاں بندے کی بھی مدد کی، فلاں بندے کی بھی مدد کی، اس نے فلاں کو گھر بنا کے دیا، تو نے اس لیے لوگوں کی خدمت اور مدد کی تھی، لہٰذا دنیا کے اندر تجھے شہرت، عزت، مقام سب کچھ مل گیا، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک شہید کو بلائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے جان جیسی متاع عزیز دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتا لڑتا جام شہادت نوش کر لیتا ہوں، اپنی جان دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، تو نے جان اس لیے دی، تو شہید اس لیے ہوا، تو نے اپنے آپ کو قربان اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کتنا بہادر شخص ہے، کتنا کڑیل جوان ہے، تیری شہرت ہو، تیرے نام کے بورڈ لگے اور تو شہید کہلائے، تو نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا، لہٰذا دنیا میں تجھے شہرت بھی مل گئی، تیرے نام کے بورڈ بھی آویزاں ہوئے، لوگوں نے واہ بلے بھی کی اور اشتہار کے اندر نام بھی آیا، آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قاری کو، شہید کو اور اس سخی کو پکڑ کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ نیت وہ درست رکھیں، نیت کا قبلہ ہمیشہ درست رکھنا چاہیے، اور ہمیں جو بھی ہم عمل کریں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں یا بڑے سے بڑا عمل کریں۔ بابا اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ کام کے پیچھے نیت چھوٹی بڑی ہوتی ہے۔ تم چھوٹے سے کام کو بڑی نیت کے ساتھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر دے گا، لیکن اگر تم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے لیکن نیت دکھلاوے والی ہے، نیت ریاکاری والی ہے، تو اس کا کچھ نہیں ملے گا۔